ایک اور اہم حقیقت ہمیں طے کرنی ہوگی، مان لینی ہوگی، اور وہ ہے سیاسی پولیٹیکل ریکگنیشن۔ آئیے پہلے ہم جمہوریت کا تصور پیش کر دیں اور جمہوریت اور مسلم ممالک کا جو تعلق ہے اسے اعداد و شمار کی بنیاد پر سامنے رکھیں۔ کل OIC کے 56 مسلم ممالک کی حکومتوں کا تجزیہ کرنے سے، انالیسس کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 41% حکومتیں اتھارٹیرین ہیں، یعنی ڈکٹیٹوریل ہیں، 14% جو ہیں وہ مونارکیز یا شہنشاہی بادشاہی ہیں، 18% محدود ڈیموکریسیز یا ریسٹرکٹڈ ڈیموکریسیز ہیں، اور 27% پوری طرح ڈیموکریٹ لیکن بنیادی میزان پہ، یعنی جس میں کم سے کم ملٹی پارٹی الیکشن ہو، ملٹی کینڈیڈیٹ کانٹیسٹ ہو اور کمپٹیٹو پالیٹکس کی اجازت ہو۔ گویا 73% مسلم ممالک سرے سے ڈیموکریسی یا جمہوریت سے محروم ہیں۔ گویا 140 کروڑ مسلمانوں میں سے 100 کروڑ مسلمان حقوق، بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں، جس میں حق خود مختاری اور حق آزادی شامل ہیں۔ غور کیجئے کہ مسلم امہ آج غلام ہے، انگریزوں کی نہیں تو اپنے تاناشاہوں کی، اپنے بادشاہوں کی، اپنے ڈکٹیٹرز کی۔ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے پیمانوں پہ تشکیل کیے گئے فریڈم ہاؤس کے فریڈم انڈیکس کا حال ابتر ہے۔ صرف 7% مسلم ممالک OIC کے، یعنی 4، گویا صرف 4 مسلم ممالک ایسے ہیں جو فریڈم ہاؤس کی پوری فریڈمز اپنے عوام کو دیتے ہیں، اور وہ 4 ملک کون سے ہیں؟ آپ نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے: مالی، بنن، گیانا اور سورینام۔ 52% سے زیادہ مسلم ممالک میں عوام غلاموں کی زندگی بتاتے ہیں۔ جہاں ہم اکثریت میں ہیں وہاں نہ صرف یہ کہ ہم نے اقلیتوں کو غلام بنا رکھا ہے، بلکہ خود اپنی حکومتوں کے غلام ہیں۔ ہمارے بنیادی حقوق بھی ہمیں میسر نہیں، لیکن جہاں ہم اقلیت میں ہیں جیسے ہندوستان میں، اسی جمہوریت کی دہائی دیتے ہیں۔ تو آئیے اس جمہوریت کا جائزہ لیں۔ ہندوستانی جمہوریت کا منبع اور اس کا سر چشمہ ہے دستور ہند، دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ اس کے تئیں ہماری وفاداری بلا شک ہونی چاہیے، اور اس ملک کے دیگر ادارے جیسے سپریم کورٹ، NHRC، الیکشن کمیشن، آڈیٹر جنرل وغیرہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے ادارے ہیں۔ ان کا تحفظ کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے اپنے حق مانگنا اور چھیننا، ان کا فائدہ اٹھانا، یہ ہمارا عین جمہوری شیوا، جمہوری طور ہے۔ جیسے دین کے نزدیک کچھ گناہ ہوتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے نزدیک، جمہوریت کے نزدیک، حکومت کے نزدیک بھی ہمارے کچھ کام گناہوں کی تعریف میں آتے ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بیچ ملک اور ملک کی قانون سے غداری کرنے والے، اس کو توڑنے والے پنپ نہیں سکتے، وہ ملک ہی کے نہیں ہمارے بھی دشمن ہوں۔ جمہوریت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ اس میں اختلاف رائے ممکن ہی نہیں بلکہ شاید لازمی بھی ہے۔ جہاں رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہیں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، بلکہ UK میں تو باقاعدہ شیڈو کیبنٹ بھی ہوتی ہے۔ جمہوریت میں مسائل بھی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اور ان کو دور کرنے کا ذریعہ ہے ڈیبیٹ، لابینگ، ریپرزنٹیشن، پبلک پرسیپشن، لوگوں کے ذہنوں پہ اثر کرنا۔ بلاسٹ سے، ٹیررزم سے، ٹرین ایکسپلوژن سے وقتیہ طور پہ ہمیں ایسا لگ سکتا ہے کہ مسائل حل ہو گئے، لیکن یقیناً لانگ ٹرم مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ڈیبیٹس ہوتے ہیں، یا US سینٹ میں یا UK کی پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں، ٹی وی پہ انہیں لائیو دیکھنا ایک بڑا اچھا تجربہ ہے کہ کس طرح بھانت بھانت کے لوگ، الگ الگ نسل، زبان، قومیت کے لوگ اپنے اختلافات کو دور کرنے کے لیے مل جوڑ کے بیٹھتے ہیں، گفتگو کے ذریعے، تبادلہ خیال کے ذریعے ایک مشترک ترکیب بناتے۔ جمہوریت کی مانگ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، اکاؤنٹیبلٹی، اور وہ بھی عوام کے سامنے۔ جس یہودی قوم کی ہم مذمت کرتے ہیں، اسی کے ملک اسرائیل کے پرائم منسٹر یہی فینیٹک ایریل شیرون کی رشک کے معاملے میں مقامی پولیس نے اپنے وزیر اعظم کی تفتیش کی، پوچھ تاچھ کی۔ بش کو آج US سینٹ میں عراق کے سلسلے میں اپنی صفائی دینا مہنگا پڑ رہا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ صدارت بھی کھو بیٹھیں۔ کلنٹن اپنی انتہائی مقبولیت کے باوجود مونیکا کے معاملے امپیچمنٹ کے دائرے میں آتے آتے رہ گئے۔ لیکن جمہوریت کا مطلب میجورٹیرینزم یا اکثریت کا رول، اکثریت کی حکمرانی نہیں ہے۔ اس میں اقلیت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے کچھ الگ سے قانون بنائے جاتے ہیں اور دستور ہند میں موجود ہیں۔ ہم یہاں اکثریت کے رحم و کرم پر
نہیں جی رہے، ہم ان کے یہاں پیئنگ گیسٹ یا مہمان کی طرح نہیں جی رہے، بلکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری زمین ہے، ہم نے یہاں بیج بوئے ہیں، اس کی آبیاری کی ہے، اس کی فصل سے محظوظ ہونے میں، اس فصل کو کاٹنے میں کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، لیکن اس کے اپنے کچھ اصول ہیں، پروسیجرز ہیں، لیمیٹیشنز ہیں۔ ہمیں بھی ورکرز اور انڈسٹریلسٹ کی یونینز کی طرح، دلتوں کی طرح، خواتین کی بزموں کی انجمنوں کی طرح اپنی لابینگ کرنی ہوگی، اپنے حقوق کے لیے لابینگ کرنا ہوگا، عوام کے ذہن کو تیار کرنا ہوگا، ریپرزنٹیشنز دینے ہوں گے، ڈیمونسٹریشنز کرنے ہوں گے، سول ڈس اوبیڈینس بھی ضرورت پڑے تو کرنی ہوگی۔ اس راہ میں کٹھنائیاں ہیں، یہ وقت لیتی ہیں، لیکن یہی بہتر رائے ہے۔ اس میں قربانیاں بھی دینی ہوں گی اور تیاری بھی کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ڈیٹا بیسز رکھنے ہوں گے، ریسرچ ریگولر کرتے رہنا ہوگا، سرویز تیار کرنے ہوں گے اپنے، تاکہ حقائق پہ مبنی ہم مدلل ریپرزنٹیشن کر سکیں، مدلل جواب دیں، منہ توڑ جواب دے سکیں اور اپنے صحیح مسائل کی نشاندہی کر سکیں۔ ہم اسپریٹ میں چاہتے ہیں کہ ایک فل فلیج ڈویژن قائم کریں جو اقلیت کے مسائل پر مسلسل اور مستند اور ریلائبل ریسرچ اور سرویز کی بنیاد پر پیریوڈیکلی رپورٹس جاری کرتا رہے، ریپرزنٹیشنز کرتا رہے، مگر دیکھیے کہ کب کون ہمیں اعانت کے لیے آگے آتا ہے۔ بہرحال ہم آپ کو اور ہمیں تقدیر کا بہانہ بنا کے خاموش بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ جیسے اقبال نے فرمایا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، تو